और जनाब वेलकम बैक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है नूर सहर। और अब जो सेगमेंट आप मुलाहिजा फरमाएंगे वो MJM के ताउन से, जो कि स्टेट एंड बिल्डर्स है, जिनका ये मानना है कि हम घर नहीं घर वालों को बनाते हैं। इसी के साथ पैनल में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर महमूद आलम आसिया खुरम जहांगीरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको मैं डॉक्टर ही बोलूँगा कि आपके नाम के साथ जो चीज़ लगी है डॉक्टर, वो सब चीज़ों में बेहतर हो जाती है कि जब हम बोलते हैं। इसी के साथ हमारे रेहान भाई साथ साथ है, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। और इसी के साथ शफीक अहमद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरी खुश नसीबी कि आज मेरे प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। सब मेरे भाई, मुझे आज हमारे सईद भाई ने यहाँ माशाअल्लाह मेहरबानी की और सबसे मिलवा आप सबसे, रेहान भाई से, डॉक्टर साहब से, जज़ाकल्लाह। नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा शफीक भाई कि आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश जब अल्लाह ताला चाहता है तभी पूरी होती है। तो इसी के साथ साथ जी बिल्कुल, और साथ साथ ये कि थैंक्स टू मेरे सईद भाई का, कि बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। सईद भाई भी हैं हमारे साथ मौजूद, और तलहा अंसारी साहब भी हैं। और तलहा जो हैं वो अच्छे, जब माशाल्लाह सईद भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तलहा पढ़ रहा होता है तो उस वक्त उनकी चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो बड़ी शफकत वाली, मोहब्बत वाली और शुक्रगुजारी वाली होती है। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी बेटा आपको तरक्की दे। इसी के साथ हम डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, तकवा क्या चीज़ है? देखिए, तक़वा के माने वो एहसास है कि जो अमल के अंदर एक रूह के मानिंद है वो, और तक़वा जो है वो आपके अमल को ज़िंदा करता है। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक से जो हमें तालीम मिलती है, रोज़े के हवाले से, हज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, नमाज के हवाले से, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया कि ये तक़वा वाले ही जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। ही को अल्लाह ने जन्नती फरमाया। तो वो एहसास अपने अंदर रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं कि मेरा अल्लाह उसे कबूल करे। सुभान अल्लाह। और कोई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अच्छा करने की अल्लाह तौफीक दे दे। आमीन सुभान। और जो कुछ हमसे बुरा हो गया उसमें हम ये डरें कि मेरे अल्लाह तेरे फर्मा बरदारगी की हुदूद को हमने नाफरमानी के दर्जे में लाया, तो फिर भी मुझ पर मेहरबान है, तो फिर भी गिरफ्त नहीं करता, तो फिर भी पकड़ नहीं करता। मैं नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। इस पर बहुत अच्छा कहा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिस ख़ता पर या जिस कोताही पर, जिस गफलत पर या जिस गलती पर, सुस्ती काहली पर आपको ये निदामत रहे कि मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, तो वो उस ख़ता के बनिस्बत जिसमें एहसास हो निदामत का, ये भी एक तक़वा का दर्जा है। अल्लाह ताला के दरबार में वो तौबा जल्द कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तकवा वही कि आप वो करें जो कि अल्लाह ने आपको कहा है, अब वो ना करें कि जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में, डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब आप जैसे लोग या आप जैसे उस्ताद, आप जैसे रहनुमा सामने बैठे होते तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी इस्लाह खुद कर लूँ कि आप जब किसी चीज़ में अमेंडमेंट्स करते हैं, यानी किसी चीज़ को एक चीज़ आपके सामने रख दी, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके हम नई ईजाद करते हैं, लेकिन अल्लाह के बताए हुए अहकामात में जब हम अमेंडमेंट्स करते हैं तो वो शिर्क कहलाता है। ऐसा है या नहीं? इसमें यह है कि वो हुदूद देखा जाएगा कि जो उसने वो हुक्म जो नाफिज किया है, उस नाफिज को अगर वो मुतासिर कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीम के रूह से, जो उसवा और सीरत के रूह से जो हुदूद है उस पर वो उसे मुतासिर कर रहा है, या फ़ुक़हा कराम ने या खुलफ़ाए राशिदीन ने, असहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने, अहले बैत अतहार ने उस हद पर कोई ऐसा हद, कोई वजाहत, कोई ताबीर, तावील, तशरीह की है, तो अगर वो उसके ख़िलाफ़ है फिर तो लाजमी सी बात है कि अल्लाह के मर्ज़ी पर अपनी मर्ज़ी, अपनी तबीयत। और कुरान पाक में 2 आयतें हैं, 19वें पारे में है, 25वें पारे में है, कि अल्लाह ताला ने अपने ख्वाहिश को जो है ना, अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, फिर कहीं फरमाया अरअयता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, क्या तूने उसको देखा है जिसने अपने ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? तो हमें वो ख्वाहिश की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के हुक्म के तामील की, जैसे रोज़े में तक़वा है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रोज़ा रखो, भूखे रहो, प्यासे रहो, फिर अफ्तारी के वक्त में खाते हैं, लज्जत मिलती है, उस खाने में लज्जत में हुक्म भी शामिल है। सुभान अल्लाह। उस वक्त अगर हम खाते हैं कि जब एक वक्त दिया था, उस वक्त में अगर हम खा लेते तो फिर तो ये गुनाह भी है, शिरक भी है। ऐसा ही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा सीरत और हुक्म के तामील
حدود اسلام کے خلاف بھی ہے یہ عمل۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو فرماتے تھے اللہ کا حکم تھا، لیکن جس کی وہ خواہش رکھتے تھے وہ اپنی امت کے لیے بات کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ میں شفیق بھائی سے کہوں گا کہ ہم اشعار کی طرف چلتے ہیں نعت کے، اور جو آپ سنائیں گے اور ہم سب اس کو ہمتن گوش ہو کر سنیں گے، کیونکہ آپ کا آنا ہی میرے لیے بہت رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے بھائی ریحان صاحب تو بیٹھے ہوئے، ریحان صدیقی صاحب، آپ کا بھی حکم ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور ویسے نعت بھی بہت اچھی ہے اس لیے کہ زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد کے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی ہے دونوں آدم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں۔ اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا مزہ جب ہے یا رسول اللہ یہ کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو
غلام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جس طریقے سے ہم نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ شفیق بھائی کے لیے کہ نعت پڑھتے ہیں لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ آپ کو اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے نعت کیسے پڑھنی ہے۔ ریحان بھائی آپ کی طرف آئیں گے، جو آپ کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں وہ اس چیز کی دلائل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد آپ کو اپنے روزے پر بلائیں گے، عمرے پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو بچے نعت خوانی کی طرف آنا چاہتے ہیں، آواز اچھی تو آج کل معذرت کے ساتھ سعید بھائی اور شفیق بھائی آپ سے، کہ جب آواز اچھی ہوتی ہے ریحان بھائی تو ماں باپ کا بھی یہ رجحان ہے کہ پاپ کی طرف جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جن کو خدا چنتا ہے وہی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو جو بچے اس طرف آنا چاہتے ہیں وہ کن چیزوں پر بیسک فوکس کریں؟ سب سے پہلے تو نشان بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میٹرو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا جو فخر پاکستان، فخر ملت اسلامیہ محترم جناب الحاج شفیق احمد صاحب نے جو نعت پڑھ کے ماحول بنایا، سبحان اللہ، اور یہ ہے نعت پڑھنے کا اصل انداز، ایسا ہی ہے، یہ ہے ادب، یہ ہے سر، یہ ہے طریقہ جو اصل نعت کا ایک حق ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو میری نئی نسل نعت خوانی کی طرف راغب ہو رہی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے، اور ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو یوٹیوب سے نعتیں نہ سنوائیں، ان کو کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے گئیں، ان کو بڑے بڑے اکابرین جو بڑے بڑے نعت گو شاعر ہیں، ادیب رائے پوری ہیں، قمر الدین انجم ہیں، اور عبدالستار خان نیازی ہیں، یا جو ہے محمد اعظم چشتی ہیں، یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے نعت کے اوپر اپنی زندگیاں صرف کر دی، اور انہوں نے جو کچھ لکھا وہ عشق رسالت میں سرشار ہو کے لکھا، اور ان کا کلام ایسا ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ اب ایک تو وہ کرنا ہے، پھر اس کا تلفظ کسی صحیح استاد سے سیکھنا ہے کہ تلفظ، پڑھنے کا انداز، ادائیگی کیا ہے۔ پھر تیسرا جو مرحلہ ہے کہ آپ نے نعت کی باقاعدہ تربیت لینی ہے، ایسا ہی ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ خیر مطلب کہ آج کل میں یہ دیکھتا ہوں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ نعت پڑھے۔ نعت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی کی، تو آپ کے پاس اس بیسٹ پرسنالٹی کے لیے بیسٹ سیکھنا بھی تو ہے آپ نے کہ اس کو بیسٹ دے سکیں۔ اچھا، آج کا جو ثنا خواں ہے وہ صرف نعت پڑھ رہا ہے زبان سے، لیکن یہ ثنا خواں، یہ ان سے پچھلی گزرے ہوئے جو ثنا خواں ہیں، انہوں نے نعت جب پڑھی تو ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں، سبحان اللہ، نعت پڑھتا ہوں ایسا ہی ہے، اور لرز جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ، سبحان ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ۔ اور بقول قاری وحید ظفر قاسمی کے، اللہ پاک ان کو زندگی دے، حیات دے، ہمارے ملک کا فخر ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ نعت کیسے پڑھنی چاہیے قاری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ نعت ایسے پڑھنی چاہیے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اگر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہا
لیکن وہ تو مجھے دیکھ پا رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کی نظر کرم تو مجھ پر ہے، سبحان اور اللہ، اس نظر کرم کو دیکھتے ہوئے اس ادب کا مظاہرہ دیکھیں. نعت کا ادب بہت ضروری ہے، نعت کا پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کے دربار میں جا کے تم نے اپنی آواز کو بلند کیا تو میں تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ سب غصب کر لوں. اللہ اکبر، تو بے ادبی تو بہت دور کی بات ہے، اس دربار میں تو آپ کے حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی. جب آپ سرکار کی بارگاہ میں نعت پیش کرتے ہیں تو آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے اندر انکساری ہونی چاہیے، آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے، آپ کے اندر عشق ہونا چاہیے، آپ کے اندر پورا آپ کا کردار نعت پڑے، صرف آپ کی زبان نعت نہ پڑے، ایسا ہی ہے، آپ کا پورا کردار نعت پڑے، آپ کا دل نعت پڑے. بس میری یہی التجا ہے نئے آنے والے بچوں سے کہ وہ جب نعت کو پڑھیں تو اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، ایک ایک لفظ کے اوپر، اس کے زیر زبر پیش کے اوپر. دیکھیے نعت کا پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے. نعت وہ شخص پڑھ سکتا ہے جسے توفیق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو. سبحان اللہ، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی یہاں پر ہمارے معزز مہمان موجود ہیں ان سب کی ریاضتیں ہیں. اگر میں شروع پہ آپ سے اگر کہتا ہوں، مائک میں تھوڑی بات کیجیے گا، کہ آپ لوگوں نے بھی جب سیکھا نعت کو تو پریکٹس ضروری تھی یا نہیں تھی؟ پریکٹس یہی تھی کہ پہلے تو سب سے پہلے ادب سیکھا ہے. ایسا ہی، میں آپ کو بتاؤں، میں کون ہوں؟ میں خورشید احمد گوہر، بالکل ایسے ہی، اتنے بڑے نعت خواں، بالکل ایسے ہی. ایک محفل میں قاری وحید زبر صاحب بیٹھے ہوئے، میں واقعہ بتا رہا ہوں. قاری صاحب بیٹھے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، میرے بھائی کہتے ہیں، کہہ رہے تم بڑے خوش نصیب ہو. میں کیوں؟ کہہ رہے اتنے بڑے نعت خواں کے ساتھ بیٹھے ہو تم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ ملانے کے لیے طرف شفیق احمد، تم ان کے پاس بیٹھے ہو. واہ، یہ ہوتا ادب. پھر مجھے قاری صاحب کی مقام کا، ان کا مرتبے کا پتہ چلا کہ میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں. سبحان اللہ، یہ ہے ادب. سبحان اللہ. جب ہم پہلے تو ادب جو ہے وہ سیکھیں، پھر نبی پاک کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں سیکھیں، ادب سیکھیں سب سے پہلے. جب میں بتاؤں آپ کو، نعت تو بچپن سے پڑھ رہا ہوں. میں آج بھی شام کو یہ بات کر رہا تھا، مجھے نعت پڑھنا ہی 2009 میں جب سرکار کا روزہ دیکھا، وہاں مدینے پاک گیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے تو میں بس کچھ سمجھ میں نہیں آئی. میں بہت ساری باتیں لفظ نہیں بیان کر. اور اب جب میں گیا پچھلے سال تو میں لرز گیا. جیسے گیٹ 365 میں اس طرف سے اپنے ہوٹل کے پاس سے جالیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو روزہ تو بہت دور تھا، جنت البقیع کے کونے پہ. اب میں رو رہا ہوں اور کہاں پر آؤں. میں نے کہا حضور میں اندر آ جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو. اللہ کی قسم ریحان بھائی، میری ہمت، میں نے کہا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ مجھے آپ نے بلا لیا. مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. اب آپ کی طرح جتنے وہاں دوست ملے وہ سب میں ان سے مل کے رو رہا ہوں. تو کہنے لگے یار رو رہے ہو تم؟ میں نے کہا خوشی کے آنسو ہیں. میں حیران ہوں کہ حضور نے پھر دوبارہ مجھے بلا لیا. سبحان اللہ، سبحان بڑا اللہ، کرم کر دیا مجھ پہ. بالکل بالکل. محمود غزنوی جو ہے وہ بادشاہ ہونے کے باوجود جو ہے لوگوں کو مدینہ منورہ میں پانی پلاتا تھا. تو ایک بادشاہ جو ہے ہاتھی پہ بیٹھ کے زرق پر لباس پہن کے آ رہا ہے، اور جو ہے لوگوں نے کہا ایک تم بادشاہ ہو، ایک محمود غزنوی بادشاہ ہے جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے مشکیزے سے، اور تم جو ہے ہاتھی پہ بیٹھے ہو سرکار کے دربار میں. تو اس بادشاہ نے جو جواب دیا وہ بھی سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے. اس نے کہا کہ یہ مجھے کس نے عطا کیا، یہ کرم مجھ پہ کس نے کیا، یہ مجھے آج اس دربار میں کس نے بلایا. کیا میں اپنے آقا کو نہیں دکھاؤں کہ کیا آپ نے شان و شوکت دی ہے مجھے، سبحان اللہ، کیا مرتبہ دیا ہے مجھے. ریحان بھائی یہی بات ہے. جب میں 2009 میں گیا نا، میں پہلے جو حاضری ہوئی، میں خواجہ شریف کے سامنے سے گزرا ہوں، سرکار کو سلام کیا، جالی والی ٹوپی لگا کے، اور میں چلا گیا سلام پیش کرنے. پھر میں نے کہا نہیں، واسکٹ پہنی، ٹوپی لگائی. آپ یقین کریں جیسے باب بقیع سے میں نکلا ہوں تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا. میں نے حضور یہ جو واسکٹ اور یہ ٹوپی، جو یہ تاج جو رکھا ہے، یہ آپ کے نام کا رکھا ہے، اور جو پہچانا ہے لوگوں نے، جو پیار ملا مجھے وہاں سے.
मैं आपको बता नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि आज मेरे लिए इस बड़ी रहमत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू सईद भाई, कि आपको जब मैं रेडियो करता था मुझे आपने पीटीवी का दौर याद करवाया आज जो है ना कि आपका प्रोग्राम एक नई रंग बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आप लोगों की नाते प्ले करते थे जब हम चलाते थे अपनी अफ्तार ट्रांसमिशन। मैंने 14 साल मैंने रेडियो पाकिस्तान से किया, और वहाँ पर जब आप लोगों की नाते चलती थी तो एक दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैं आपसे मिलूंगा। और वो कहते हैं कि रब से जब आप रमज़ान में कुछ भी मांगते हैं तो वो नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं, और आज वो अता हो गई कि आपसे मैं मिल रहा हूँ। तो मेरी खुश नसीबी है कि आप मौजूद हैं। और सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ जब बात हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं नाते रसूल मकबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलहा मैं आपसे कहूँगा कि मुझे नाते रसूल मकबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब देखने वालों को सुनाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब ने दिया है उनको मैं उनसे मांगता हूँ, रब ने दिया है उनको मैं उनसे मांगता हूँ। आका के दर का मैं भी, आका के दर का मैं भी अदना सा एक गदा हूँ। रब ने दिया है उनको मैं उनसे मांगता हूँ। देखो मेरा तसव्वुर रोज़े के सामने हूँ, दिल नात पढ़ रहा है मैं चुप खड़ा हुआ हूँ। देखो मेरा तसव्वुर रोज़े के सामने हूँ, दिल नात पढ़ रहा है मैं चुप खड़ा हुआ हूँ। रब ने दिया है उनको मैं उनसे मांगता हूँ। मर जाऊँगा कभी जब मैं नात पढ़ते पढ़ते, तुम सब यकीन करना ईमान पर मरा हूँ। मर जाऊँगा कभी जब मैं नात पढ़ते पढ़ते, तुम सब यकीन करना ईमान पर मरा हूँ। रब ने दिया है उनको मैं उनसे मांगता हूँ। जब आप नबी के वसीले से मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको अता करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने दीन और दुनिया, मतलब दुनिया में तुम्हें सब कुछ अता किया, लेकिन उस अतात में तुम्हारे दरमियान मैंने अपना नबी भेजा, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब अपना कहा तो उसके बाद आप उसके वसीले से मांगेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ये जो सेगमेंट आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इसके लिए हमें ताउन हासिल है एमजेएम का, एमजेएम स्टेट एंड बिल्डर्स, जिनका मानना है कि हम घर नहीं घरों को बनाते हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, तकवा का बेहतरीन दर्जा एक बशर के लिए क्या है? हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल तर्ज उसवा की सूरत में अता किया है। और उसवा हसना सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, और 28वें पारे की सूरत है उसमें भी हुजूर की फ़जीलत और अज़मत पे कहा। तो बेहतरीन तक़वा ये कि हम जो कुछ करते हैं ना, उसमें रसालत माह मुबीन सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़नबीन की अदा उसवा सीरत अंदाज़ क्या था। और जिस ज़ात को अल्लाह ताला ने बहरे तस्किया फ़रमाया, जब उस पाकीज़ा ज़ात की अदा को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो ख़ुद ब खुद वो कैफ़ियत हमारे इबादत से लेकर मामलात में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो बेहतरीन तक़वा ये है कि हम रिसालत माह मुबीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसवा सीरत और सुन्नत और तर्ज़ को देखें, उसका मुतालिआ करें, या वो इल्म के माहिरीन जो हैं या सीरत के जो माहिरीन हैं या जो सीरत में एक कैपेसिटी रखते हैं, एक स्टेक होल्डर हैं, एक नॉलेज की उनके पास ज़ख़ायर हैं सीरत के मौजू पर, हुजूर की सुन्नत पर, हुजूर की उसवा पर, उनसे हम रब्त रखें, या इस तरह की हम मुतालिआत में इजाफ़ा करें, या ऐसे दोस्त बनाएं हम, या ऐसे बुज़ुर्ग बनाएं हम, या ऐसे माहौल से हम जुड़ जाएं कि हमें वो असर मुंतकिल हो। बेहतरीन तक़वा जो है मेयार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। और ज़ाते मुस्तफ़ा तक अगर पहुँचो, जैसे फरमाया बमुस्तफ़ा बरसा खी शरा के दी हमाऊस्त गरबाऊना रसीदी तमाम बुलाबिस्त। ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई अगर मकसद हयात है तो ये वाकई तुम बामकसदो बामुरादो कामयाब हो। सुभान अल्लाह। अगर वहाँ तक रसाई किसी भी अमल में नहीं हुई ना,
تو پھر وہ جناب اعلیٰ تم ابھی اندھیرے میں ہو، تم غفلت میں ہو، تم جناب اعلیٰ جو ہے نا وہ معلق ہو، تم اگر تم چاہتے ہو مبرم ہو، تم قبولیت کے درجے پہ ہو، تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں گے تو تمام ترین خوبیاں، کمالات بدرجہ اتم آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ماشاء زبردست اللہ، گفتگو، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ریحان بھائی بیٹھے ہیں، شفیق بھائی بیٹھے ہیں، عاجزی بہترین عمل ہے کہ جو ان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح شفقت سے یہ بات کر رہے ہیں شفیق بھائی ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، کہ میں تو ان کے سامنے زیرو ہوں، لیکن پھر بھی محبت، پیار اور اخلاق کا ایک پیکر جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ میں ہمیں جوائن کیا سلمان ستار نے، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ سے گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دام بچھا کے مانگو، تم اپنا دام بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہیں کی چوکٹ پہ جا کے مانگو، انہیں کی چوکٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، صدا مدینے سے آ رہی ہے، گداؤں آنسو بہا کے مانگو، گداؤں آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں سعید بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں، کیونکہ جو ایک ماحول بن چکا ہے اس کو ہم جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہر
ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، اور جب مدینے کی یاد آئی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، اور شافعِ اصفیاء محمد ہے کہ بات اب تک بنی بنائی ہے، بات اب تک بنی بنائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، اور اس کی کشتی کو خوف کیا کہنا کہ جس نے کملی سے لو لگائی ہے، جس نے کملی سے لو لگائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں، اور آج واقعی میں جب آپ کے استاد ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکشن چلتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس وقت میں بالکل ڈاکٹر صاحب کی طرف کہوں گا کہ جی بولیں، نہیں آپ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شفیق بھائی بولیں۔ اچھا جی، تو اسی کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے، آپ پہلے ریلیٹ کریں جو بات آپ کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ مجھے آف ایئر کہتے ہیں۔ میں آپ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں شفیق بھائی نے جو ایک ادب پر ایک حصہ اس میں رکھا تھا نا، قاری صاحب کے ساتھ تہذیب، سہولت، ادب کے ایک معنی سہولت بھی ہے، ہر چیز کا ایک درجہ ہے، جیسے فرمایا نا از خدا خواہم کے توفیق ادب بے ادب محروم گست از فضل رب۔ ادب اہلوم ولا روم کا شعر ہے کہ اللہ سے اگر مانگنا چاہتے ہو تو ادب کی توفیق مانگو، بے ادب پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میں اس میں حدیث طیبہ میں توجہ گئی آپ کے اس ادب کے منظر سے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، انہوں نے ایمان لایا، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور اسلام ظاہری اقرار ہے لسان سے اور عمل و کردار سے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو امامہ کے لیے محبوب آپ اپنی کملی بچھائیے گا، ان کو ریسپشن دینے کے لیے، استقبالیہ کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی قدر کرنے کے لیے، ان کے ویلو کے لیے، ان کی حیثیت کے لیے، ان کی اسٹیٹس اس درجے کی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی بچھائی نا تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے اٹھا کے چوما، کہا آقا یہ تو چومنے کے لائق۔ حضور کے زبان اقدس سے نکلا ابو امامہ باہلی کنز الادب والسیانہ، ابو امامہ باہلی تو ادب اور دانائی کا خزانہ ہے، کان ہے۔ تو آپ دیکھیں ادب کہاں لے جاتا ہے، انسان سیکنڈوں میں ادب کے وجہ سے 100 سال کے عمل سے جو مقام و مرتبہ، درجہ، فضیلت، اسٹیٹس اور حیثیت نہیں پا سکتا، ادب کے ذریعے سے اس درجے پہ۔ سبحان اللہ۔ جو حضرت نے ایک بات کی تھی کہ آواز پست کرو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، جو زور سے بولتے ہیں یہ کم عقل ہیں اکثر۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سوال ہے، معاہدہ شریف میں ہم داخل ہوتے ہیں باب السلام سے، تو وہاں مائک بولیے گا، وہاں یہ نہیں آپ مائک میں بولیں، آپ بولیں، آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں آپ نے دیکھیں کہ وہ شرطے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی نکلو، ٹھیک ہے جی،
हम कहते हैं कि थोड़ी देर रुकने का मौका मिले, आशिक कहते हैं कि रुकने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए वहाँ, हम किस मुंह से रुके वहाँ। एक बुजुर्ग का इसमें बहुत मशहूर वाक़या मुख्तसरन, सैकड़ों मील का फासला तय करके पैदल और घोड़े के सवारियों से, वो ये तेज़ तरीन फासलों को सिमटने का दौर न था, तो वो उस कैफियत में आते हैं और कई कई माह सफ़र करके मवाजा अक़दस पे एक सांस चंद सेकंड खड़े होते हैं, सलाम पेश करते हैं, वापस पलट जाते हैं वापस। और हमारे सामने अदब है ना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो अदब है, और मौजूदा दौर में हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी क़ुत्ब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह असर हाजिर के इमाम मालिक हैं। मदीना तैयबा से जनाब आला आप निकले नहीं, और अगर कोई हाजत होती तो बहुत दूर कोई बशरी जो आवारजात हमारे साथ होते हैं मुख्तलिफ, उसके लिए बहुत दूर जाते हैं। ये तक़वा, ये अदब, ये कैफियत, ये है दीन, ये है अल्लाह के करीब होने का, ये है दामन मुस्तफ़ा के रहमतल लिल आलमीन में बहसियत उम्मत के अपना हिस्सा पाने का। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं, मेरे एक नात खां मुझे पंजाब में मिले, तो वो कहने लगे मैं पहली मर्तबा रोज़े पे गया और लोगों के गुमान नहीं था कि मैं आता जाता रहता हूँ, तो मैं घबरा रहा था। किसी एक साहब आए और मुझसे सवाल किया, वो थे हिंदुस्तान के। उन्होंने कहा हज़रत एक छोटा सा जवाब दें। कहने पूछें, कहिए मैं आज से इतने साल पहले आया था तो गुंबद खज़रा का जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट सा था, अब थोड़ा डार्क हो गया, ऐसा क्यों हुआ आपने? तो कहने भाई मैं क्या जवाब दूँ, मैं तो खुद पहली मरतबा आया हूँ। अल्लाह अकबर। तो कहने लगे चले किसी से पूछा कि फ़लाँ छतरी के नीचे या अंदर जाके मस्जिद नबी में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, वो कई साल से बैठे हुए हैं, उनकी उम्र काफ़ी ठीक ठाक है, चलिए उनसे मिलते हैं। अब वो उनके पास चले गए और जब वो मिलते हैं तो हुजूर एक छोटा सा सवाल है कुछ भी नहीं, तो बस ये इसका जवाब चाहिए मुझे। तो उन्होंने पूछा बेटा पूछो। कि जी हुजूर हम पहले आए थे तो गुंबद खज़रा का कलर ऐसा था और उसके बाद में अब ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा बात ये है, उन्होंने कसम खाई, कह रहे जब मैं आया था तो जब भी मैंने गुंबद खज़रा देखा उसके बाद नहीं देखा आज तक। कह रहे मुझे कई साल हो गया बैठे हुए, मैंने दोबारा गुंबद खज़रा को नहीं देखा, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब से सरकार का गुंबद है, तमाशा नहीं कोई। और ये इसी में कहना मैं भी एक गलत ऐड नहीं कि करूंगा कि तकवा का दूसरा नाम ही अदब है। नजरें उठें तो गुंबद खज़रा नजर दिखाई दे, नजरें उठें, नजरें उठें तो गुंबद खज़रा दिखाई दे, और नजरें झुकें तो आपका रोज़ा दिखाई दे। सुभान नजरें झुकें तो आपका रोज़ा दिखाई दे। सुभान अल्लाह। और आज वाकई में एक अलग ही मॉड में प्रोग्राम जा रहा है, और इसी के साथ मैं सईद भाई आपसे कहूँगा कि नात के चंद अशार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाते मुस्तफ़ा आई, आमिना के आंगन में, ज़ाते मुस्तफ़ा आई, ज़ाते मुस्तफ़ा आई, आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, और सबने की जबी साई, सबने की जबी साई, आमिना के आंगन में, सबने की जबी साई, आमिना के आंगन में। और ऐ हलीमा अब तेरी, ऐ हलीमा अब तेरी, ठोकरों में जन्नत है, ठोकरों में
کہ تم نے ایسی گود پائی، تم نے ایسی گود پائی، آمنہ کے آنگن میں تم نے ایسی گود پائی، آمنہ کے آنگن میں، اور اے کلیم اس در سے تابدید لے آؤ، تابدید لے آؤ، کہ بٹ رہی ہے بینائی، بٹ رہی ہے بینائی، آمنہ کے آنگن میں بٹ رہی ہے بینائی، آمنہ کے آنگن میں، اور سب نے کی جبیں سائی، آمنہ کے آنگن میں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ شفیق بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ آپ MJM کے تعاون سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم گھر نہیں گھروں کو بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام ہے قمر الدین انجم صاحب کا کہ جب سرکار مدینہ کو اماں حلیمہ لے کر اپنے گھر گئیں تو خوشی سے جا رہی ہیں، اور اپنے گھر پہنچی ہیں، سہیلیاں ملی ہیں، تو آپ فرمانے لگیں دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے اللہ آج محمد آئے مورے میں تو مہندی لگاؤں گھر وا سجاؤں، مہندی لگاؤں گھر وا سجاؤں، تن منواروں بل بل جاؤں، اور جان ہی دے دوں میں ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے آؤ سخی سب رل مل گائیں، اپنے نبی کا جشن منائیں، آؤ سخی سب رل مل گائیں، اپنے نبی کا جشن منائیں، کہ صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر۔ اور
اور بہت بہت شکریہ سعید بھائی کہ آپ نے بلایا، آپ کا سر، آپ کا شفیق بھائی. اور اسی کے ساتھ آج پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے جمعے کے لیے جب بھی جائیں مطلب آپ نماز پڑھنے جائیں تو ہم سب کو، میری انٹائر ٹیم آف میٹرو اینڈ نیوز کو، ہمارے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کیونکہ ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو شفا دے، جو بیمار ہیں بے اولادوں کو اولاد دے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو سیدھے رستے پر لے کر آئے. مجھے میری پوری ٹیم کو اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیگمنٹ میں عمار بابر جوائن کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. زندگی بخیر. سانسوں کا تانا بانا چلتا رہا تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.